بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برٹش ایسٹ انڈین کمپنی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم تجارتی کمپنی تھی۔ یہ ہندوستان کیسے آئی اور ہندوستان میں اس نے کب اپنے قدم جمانا شروع کر دی؟ 1600 عیسوی میں انگلینڈ میں ایک کمپنی وجود میں آئی جس کو ایسٹ انڈین کمپنی کا نام دیا گیا۔ اس کو اپنے پہلے تجارتی سفر پر ملائیشیا روانہ کر دیا گیا، لیکن وہاں پر یہ اپنے ٹریڈ سینٹرز قائم کرنے میں ناکام رہے کیونکہ وہاں پر برٹش ایسٹ انڈین کمپنی سے پہلے ڈچ اور پرتگیز جو ایسٹ انڈین کمپنیز تھی وہ موجود تھی۔ اس وجہ سے وہ وہاں پر اپنے ٹریڈ سینٹرز قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا جو رخ ہے وہ ہندوستان کی جانب ہو گیا اور ہندوستان میں 1608 میں انہوں نے اپنا پہلا ٹریڈ سینٹر قائم کر لیا۔ انگلینڈ کا جو کنگ تھا جیمز ون، اس کے ایک ایمبیسڈر تھے جس کا نام تومس رائے تھا۔ اس نے وزٹ کیا جہانگیر کے دربار کو اور جہانگیر سے ہندوستان میں ٹریڈ کرنے کے لیے انہوں نے پرمیشن حاصل کر لی اور ہندوستان میں ٹریڈ سینٹرز قائم کرنے کی پرمیشن بھی اس کو جہانگیر کے کورٹ سے ملی۔ 1640 میں مدراس کا جو پورٹ تھا وہ انہوں نے خرید لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو کمپنیاں تھیں یورپ کی، جو ٹریڈ کمپنیاں تھیں، برطانیہ کی نسبت انہیں ہندوستان میں کم کامیابیاں ملی تجارتی لحاظ سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک سمپل وجہ یہ تھی کہ وہ مقامی ہندوستانیوں سے خصوصاً مغلوں سے کنفلکٹس میں پڑے، ان سے لڑنے جھگڑنے اور فسادات انہوں نے شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہیں کامیابیاں کم ملنا شروع ہو گئی، جبکہ برٹشرز جو تھے انہوں نے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ تجارت پر مرکوز کر دی۔ اس وجہ سے مغل دربار جو تھا وہاں سے بھی ان کو پریویلیجز ملنا شروع ہو گئے، اور چونکہ انہوں نے مغلوں کے ساتھ مدد کی تاکہ وہ اپنے رائیولز کو ڈیفیٹ کر سکے، اس وجہ سے انہیں خاطر خواہ کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی۔ شاہ جہان کے دربار سے بھی انہیں کافی پریویلیجز ملے۔ انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ اپنے ٹریڈ سینٹرز قائم کر سکے پٹنہ کے مقام پر، ہگلی اور قاسم بازار میں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1668 میں کنگ چارلس جو تھے انہوں نے بمبئی کا جو پورٹ تھا وہ کمپنی کو بیچ دیا اور کمپنی نے اپنا ہیڈ کوارٹر 1686 میں یہاں پر منتقل کر دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی بھی مغلوں کے ساتھ کنفلکٹس میں نہیں پڑے، بلکہ اپنے عروج کے دور میں جب یہ عروج کو پہنچنے لگا تو کہیں نہ کہیں مغلوں کے ساتھ یہ کنفلکٹ میں پڑے، جیسے کہ ہگلی کے پورٹ پر انہوں نے برٹشرز نے مغلوں کے کچھ شپس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اورنگزیب نے ان کو شکایات بھیجنا شروع کر دی، لیکن ان شکایات پر انہوں نے کان نہیں دھرے، جس کے بعد مغلوں نے وہاں پر برٹشرز کے تجارت کو کریش کر دیا۔ اس کے بعد برٹشرز نے مغلوں سے جو ہے نیگوسیشنز کے بعد انہیں دوبارہ ٹریڈ کی اجازت مل گئی۔ کلکتہ کے مقام پر انہوں نے 1698 میں اپنا ٹریڈ سینٹر قائم کر لیا۔ یہ کچھ اس طرح قائم کیا کہ ایک راجہ تھے وہاں پر، وہ بیمار پڑ گئے اور ڈاکٹر ہیملٹن نے اس کی ٹریٹمنٹ کی، جس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ کے بعد کافی درست حالات کو آ گئے۔ اس کے بعد اس نے پرمیشن دی ان کو کہ وہ اپنے ٹریڈ سینٹرز یہاں پر بھی قائم کر لے، یعنی بنگال میں، اور اس کے عوض وہ بنگال کی حکومت کو صرف 3000 روپے سالانہ پے کرے۔ برٹشرز اس کو ایسٹ انڈین کمپنی کا میگنا کارٹا کہتے ہیں۔ میگنا کارٹا کیا ہے اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ والسلام۔